بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب ایک کے بعد ایک ترامیم لائی جا رہی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 28ویں اور 29 آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں. اس کے ساتھ استعفے بھی دیے جا رہے ہیں اور تبادلے بھی کیے جا رہے ہیں. کیا یہ سب کچھ قومی اور عدالتی مفادات میں ہو رہا ہے یا کہ اپنے ہی مفادات کے حصول کو ممکن بنایا جا رہا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب نوید چودھری صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. نوید چودھری صاحب، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آغاز چلے ہم دہشت گردی سے کر لیتے ہیں کہ دہشت گردی میں آئے روز پھر ایک دفعہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ جو ابھی ریسنٹلی 2 واقعات ہوئے ہیں بڑے ہی جو ہیں وہ دل ہلا دینے والے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم دہشت گردی پر خصوصی توجہ دینے کی بجائے ہم دیگر معاملات میں الجھے ہوئے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ملک میں سیاسی سے کام ہوگا تو میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی جائے گی اور اس کے بعد اس کے معاشی اثرات بھی مثبت ہوں گے. ایک چیز کو دوسری سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. پاکستان میں چونکہ گزشتہ چند سال سے صورتحال اس طرح سے ہے کہ پہ در پہ واقعات اس نوعیت کے رونما ہوئے کہ جس کے سبب باقاعدہ استحکام جس کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکا. اس کے نتیجے میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئیں. اب وہ ادارہ جاتی خرابیاں بھی ہیں، اس میں ظاہر ہے حکومتی سطح پر بھی خرابیاں ہیں، انتظامیہ کی سطح پر بھی خرابیاں ہیں، سیکورٹی لیبس بھی ہیں. اب ان چیزوں کو چونکہ اسٹریٹ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا برآمد ہوگا. اور دہشت گردی کے واقعات اس لیے بڑے کہ افغان طالبان کے بارے میں جو ہماری پالیسی تھی، ویسے تو ہر بار ہماری پالیسی پٹی ہے، اس مرتبہ بھی پٹ گئی اور اس کو مینج کیسے کرنا تھا اس میں ٹائم لگا. یہ دہشت گردی ہی تھی جس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بغیر جنگ کرا دی. اس وقت 3 ملک کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات طے پا جائے. ظاہر قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں، اس کے بعد ترکی میں مذاکرات ہوئے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ کی کوشش کر رہے ہیں، ترکی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن پاکستان آنے والا. تو یہ دہشت گردی روکنے کے لیے پاکستان بہت سنجیدہ ہے. پاکستان نے جنگ بھی اس کے لیے کر دی اور افغان طالبان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہاں سے اگر کوئی حرکت ہوگی اس قسم کی تو اس کا جواب آئے گا. آپ نے دیکھا کہ کل جو نائب وزیر اعظم ہیں مولانا برادر، انہوں نے اپنے تاجر کو کہہ دیا کہ پاکستان کے ساتھ تجارت کا ایفرٹ کلوز سمجھا جائے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جو کرنا ہے آپ لیگل ڈاکومنٹ کے تحت کریں، چاہے وہ آنے جانے کا ہو چاہے تجارت ہو. تو اب ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اس حوالے سے ان کو مزید گنجائش نہیں دے گا، اسپیئر نہیں کرے گا. تو یہ ایک حوالے سے مثبت بات بھی ہوئی ہے. جو واقعہ رونما ہوا ہے ضلع کچہری اسلام آباد کے باہر، اس میں دیکھا کہ ہماری ایجنسیوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس کی تحقیقات مکمل کی اور وہ صورت کا تک پہنچے. ایک دوسرا ملک جب آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقامی صورت کار اس کو سپورٹ کرواتا ہے پورے طریقے کے ساتھ. وہ اس کو جگہ دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، خود کو جیکٹ پہنا دیتا ہے، یا یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ اگر آپ صورت کاروں کو قابو کر لیں تو دہشت گردی میں بہت ہی ڈراسٹک قسم کی کمی آ سکتی ہے، جیسا مشن صاحب اعظم میں ہوا. اس سے پہلے بہت زیادہ دہشت گردی تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی کام ہو رہا، 2-3 دن کو بار بار. لیکن جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، آپریشن ضرورت پڑ رہی ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صورت کاروں کو دبوچا. ان کو دبوچنے کے نتیجے میں جب یہاں کسی کو جگہ نہ ملی، پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا، کسی نے آ کر کیا کرنا تھا؟ الٹیمیٹ ہمیں ایک بہت اچھے طریقے کے ساتھ امن و امان کے حوالے سے ہموار گراؤنڈ مل گئی اور بڑی دیر تک مل رہا. بعد میں ہماری اپنی بتائی ہے کہ ہم نے انہیں لوگوں کو یہاں سے جو بھاگے تھے، جو ٹرین ہو گئے تھے، دہشت گرد فرار ہوئے تھے، افغانستان میں ٹرین ہوتے رہے، وہاں گاؤں کو ٹرین کرتی رہی، ان کو ہم بہترین یہاں لا کے بسا دیا. اور ان ٹرین کس طرح سے کمانے کھانے کے لیے وہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یہ اس طرح سے لڑائی چلتی رہتی ہے، لیکن اس کا حل بالکل یہی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدوں کا جو تقدس ہے اس کو یقینی بنا لیا جائے کہ صرف پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، یہ افغانستان کے بھی مفاد میں. ایک ملک کو ملک کے طور پر ٹریٹ کریں. ہاں 200 میں تعلقات ہو سکتے ہیں آپ کے،
جس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کرکٹ کھیلیں, آپ تجارت کریں, آپ فٹ بال کھیلیں, ہاکی کھیلیں, کچھ کریں, آئے جائیں, سیاحت کریں, لیکن لیگل ڈاکومنٹ کے ذریعے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ انڈیا کی پراکسی بن کر افغان کی پراکسی بن کر ٹی ٹی پی, ڈی ایل اے, جو پاکستان میں حملہ تھے, اب ان ساری چیزوں کا تدارک کیا جا رہا ہے. جی نویچر صاحب, جہاں تک دہشت گردی اس کا آپ نے مکمل طور پہ جائزہ تو پیش کر دیا, لیکن اس میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو ثالثی کے طور پہ آئے تھے, ان کی تو افغان طالبان نے بات نہیں مانی. اچھا, جہاں تک بات ہے خواجہ آصف صاحب کی, تو انہوں نے کہا تھا اگر یہ مذاکرات پہ بات نہیں بنتی تو پھر میدان میں فیصلے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے جب سارے ہی ثالثی جو ہیں وہ مایوس ہو گئے, پاکستان والے بھی مذاکراتی کے حوالے سے مایوس ہی نظر آتے ہیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اوپر سے یہ دہشت گردی میں اضافہ, کیا اب وہ فیصلہ پھر میدان میں ہی ہوگا اور پھر انہیں منہ توڑ جواب دے کے ایک دفعہ پھر بتایا جائے گا, ایک دفعہ پھر ان کی طرف سے جھنڈا سفید لہرایا جائے گا, تو ہی بات آگے پھر چلے گی؟ شاید صاحب آپ کی بات بڑی غلط ہے. دیکھیں, اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا, خدا نہ خاصہ چلتا نہیں چاہیے. ویسے مجھے تو امید ہے کہ اگر فروخت کاروں کو قابو کر لیں گے تو بہت حد تک کمی آئے گی. تو پھر ہم نے پہلے بھی بات پاتے کے پریشن کیا ہے, دوبارہ بھی ہوگا, لیکن دوست مالک ایسا نہیں چاہتے. وہ ابھی تک کوئی امید ہے. اگر ترکی میں دیکھیں, عالمی سطح پر اس کا سفارتی مقام بڑا بلند ہے, وہ ایک بڑی مضبوط فوجی طاقت بھی ہے, ٹاپ 10 ملٹری روز ہیں دنیا کی, اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب ان کا اگر وزیر دفاع, ان کا وزیر خارجہ, افغانستان سے تاریخی تعلقات بھی ہیں ترکی کے, پھر تو انہیں ماننی چاہیے ان کی بات. ان کا وزیر دفاع, ان کا وزیر خارجہ, ان کا انٹیلیجنس پاکستان آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے, ورنہ آپ حملہ کر دیں. اور اگر جنگ بڑھتی ہے تو ایران بھی اس سے متاثر ہوگا, کیونکہ بھی یہ خواہش ہے کہ معاملے کو اس طریقے سے بات چیت کے ذریعے کیا جائے. قطر میں بھی کوشش ہوئی, یا آپ نے درست کہا بالکل کہ افغان طالبان اپنی ضد پہ قائم رہے اور انہوں نے کوئی وہاں کوئی معقول بات نہیں کی, بلکہ خود تراشے. ان سے کہا گیا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں, ان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیں. اس سے بھی انکار کر دیا انہوں نے, اس میں کیا مانے ہیں. اگر وہ ٹیررسٹ ہیں اور تعلیمات اسلام میں بڑا واضح ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہیں کیا جا سکتا, تو اس میں آپ فتویٰ جاری کر دیں. انہوں نے نہیں کیا, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ دوست مالک اس وقت کوشش کر رہے ہیں اور وہ مایوس نہیں ہیں, ان کے وقت آ رہے ہیں وہ. اچھا, پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ افغان وزیر خارجہ سے بھی رابطے کر رہے ہیں, افغان حکومت سے بھی, پاکستان سے بھی رابطے کر رہے ہیں. تو اس وقت تک تو ہم بالکل اس کو زیادہ گنجائش بھی ہے اور ٹائم بھی دیں گے اس کو. اگر یہ مسئلہ نہ ہوا اور ہمیں دہشت گردی کے جو مراکز ہیں, جو ٹریننگ سینٹر ہیں, ان کو زور قوت مسوار کرنا پڑا, صفحہ سسٹم لانا پڑا, تو ظاہر ہے وہ آپشن تو پھر استعمال ہوگی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ یہاں آئیں دہشت گردی کریں, ہمارے جو معاشرے کے تعلیم والے ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیں, کرکٹ کھیلنے والی ٹیمیں یہاں ہیں وہ خوفزدہ ہو جائیں, یہاں شہری خوفزدہ ہو جائیں, ہماری زندگی معطل ہو جائے. تو کوئی پیسے نہیں دے گا, کوئی مدد نہیں دے سکتا. تو کوشش کی جانی چاہیے کہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے. تو صورت دیگر ظاہر ہے وہ سارے کیمپس میں ہیں, ان کو بتا تو کیا جائے گا. یہ تو بات ٹھیک ہے, جیسے ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں خارجی طور پہ اور ہم ان میں پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ داخلی طور پر کیا اتنی جلدی ہے ہمیں کہ ابھی 26ویں ترمیم ریسنٹلی ہوئی ہے, ہم نے 27ویں ترمیم پہ جو ہے زور دے دیا, اور اب ہم 27ویں فٹافٹ منظور کروا کے ہم 28ویں 29 کی بھی باتیں کر رہے ہیں. اتنی پھرتیاں, اتنی جلدیاں کیوں ہمیں پڑی ہوئی ہیں, اور کیا یہ واقعی ذاتی مفادات کے لیے ہو رہی ہیں یا قومی عدالتی اصلاحات کے لیے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, اس کو ہم ذاتی مفاد تو بہرحال نہیں کہہ سکتے. یہ معاملہ چونکہ جوڈیشری میں ججوں کی پیکنگ کی گئی تھی 2011 میں پلان تھا کہ اب سیاسی پارٹی کو کر کے کوئی نیا چہرہ لایا جائے گا. تو اس کے بعد وہاں ویسے تو جوڈیشری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مانگ رہی ہے, اس میں کوئی راز تو نہیں ہے, لیکن ہوا یوں کہ اس کے بعد جنرل پاشا کے دور میں پھر ججز اس ترتیب سے لائے گئے کہ ان سے کام لیا جانا تھا, اور وہ بڑے ڈیروگیٹری مارکس کو کمرائز لیتے رہے,
ہمارے جج صاحب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے عصمت سعید شیخ صاحب، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم کو جیل جانا پڑے گا. تو اس طرح کے الفاظ اور میڈیا کو بھی بڑا استعمال کیا گیا. دیکھیں دو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں پرویٹ عمران کے لیے، جوڈیشلی اور میڈیا. پھر دونوں کا کچوڑا نکل گیا، کیونکہ جنہوں نے استعمال کیا تھا جب انہوں نے اپنا رخ بدلا تو اس کے بعد چیزیں بہت ساری تبدیل ہو جاتی ہیں. اب عدلیہ کے اندر پیکنگ ایسے کی گئی تھی کہ تمام وہی ججز جو موجود ہیں اور ان کے جانے کے بعد جو اگلا چیف جسٹس بنے گا وہ انہی کا ہم خیال ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر کو نہایت کیا گیا ہے 2017 میں، تو ججوں نے اپنی فیملی کو پہلے کورٹ روم میں بلایا اور انہوں نے وہاں تالیاں بجائی ہیں. اس طرح کام کبھی نہیں ہوتا. وزراء اعظم کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے. سابق صدور کے خلاف بھی آ سکتے ہیں، کسی جنرل کے خلاف بھی آ سکتے ہیں. یہ جج بھی نہیں لگار ہوتے، انہیں کون سا سخاوتیں پر لگے ہوئے. تو آپ کو یاد ہے کھوسا کی عدالت کے اندر وہاں ججوں کی فیملی اور تالیاں بجائی جب پرائم منسٹر نہائل ہوا، اور میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کے ہمارے سامنے. اب چونکہ وہ یہ سلسلہ چلا پاشا دور سے اور آیا فیض دور تک، اس میں ججز کی جو بھرتیاں اس انداز میں کی گئی کہ اگر کئی چیف جسٹس ہیں وہ ان کے ہوں گے، جس میں جو فارغ ہونے والا نام نہیں لیتا تھا، لارا بہت سارے سرنے گئے ان میں سے، یہ ان سب کے نام آ رہے تھے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، اور ہم خیال دے لیجیے ترتیب رکھی گئی. ان کے ٹائم میں منیب صاحب آ جائیں گے، منیب کے ٹائم میں شاید بھی جائے گا، ایشا والا کر دیں گے، کہاں جائے گا، نہیں چلے گی. اب ظاہر ہے کہ پلان بدل گیا، چیزیں بدل گئی. انہوں نے دیکھا کہ تجربہ ہمارا جو انہوں نے تجربہ کیا تھا نیا پاکستان کا، انہوں نے سمجھا کہ تجربہ میں کام ہو گیا تو چیزیں بیٹھنی چاہیے. تو اس میں بھی رجسٹ کیا گیا. رجسٹ کرتے ہوئے کیا ہوا، یہ چیزیں ہمارے مدنظر رکھنی چاہیے. ان ججوں نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، اور ایک مرتبہ نہیں کیا، بار بار کر دیا. آئین کے بارے میں ایک چیز واضح ہے، عام شہری بھی جانتا ہے کہ آئین کو توڑا جا سکتا ہے. آئین توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ آئین میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس پر آپ عمل نہ کریں یا اس کے خلاف دیں، یہی کچھ نہیں ہے نا. اب ہم کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ آئین ری رائٹ کر دیا، دوبارہ ترمیم کر دیا. آئین ری رائٹ کر نہیں سکتے. آپ یہ کہیں آئین کو توڑا، جج بھی آئین کو توڑتے ہیں. جب ارشاد حسن خان نے مشرف کو یہ کہا کہ آپ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہے، آپ کر لیں جتنی چاہے کر لیں فرد بار، اس نے بھی تو آئین توڑا تھا نا، لڑکایا جانا چاہیے نا. یہاں حالت یہ ہے کہ مظاہر نبی کرپشن پہ نکلا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ثابت ہوا اس نے کرپشن کی. سپریم کورٹ نے اس کی جو کرپشن ہے اس پر ووٹ گئی کرانے کے نام سے جج کا جسٹس نہیں دے سکتے. ساری ضبط ہو گئی، گرفتار کسی نے بھی نہیں دیا. عام شہری جو ہے آپ ہم جب سیاست تھا اس پر چھوٹی کرپشن کا کیس ہی بن جائے، نیب کہا کہ نگر میں دل کے اندر دے دیتی تھی، کئی سالوں کی ضمانت نہیں ہوتی تھی، تماشا بنایا ہوا ہے، تنگ کو ادا کرتے تھے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی آسمان ستھری مخلوق ہے. یہ آئین توڑے کا پوچھے ہیں تو انہوں نے آئین کو ریلیٹ کیا. پھر انہوں نے ایک یہ گینگ اپ ہو گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سا تماشا بھی نہیں ہوا. یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نام میں اگلے دن آپ کہیں گے وہ سالوں پرائم کو مرسیڈیز میں لے کے آئے اور وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کی میں ضمانت نہیں لے رہا ہوں اور اسے آئندہ فلاں تاریخ تک کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کر سکتا. آج تو یہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے اس اسنا کے لیا، میں اس کے خلاف ہوں ذاتی طور پہ، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اس اسنا تھا نا کہ وہ اس بندے کو آپ فلاں تاریخ تک کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کر سکتے چاہے وہ ختم بھی کر دیں. پھر جورسڈکشن سے باہر جا کے شیرین مداری کو پکڑا گیا تو طرف اللہ صاحب کورٹ کھول کے بیٹھ گئے، پکڑا وہ جنوبی پنجاب میں پولیس نے ہے، وہ کسی اور جورسڈکشن میں ہے، یہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں. ایک کا تو کام ہوا نہیں ہے. کام شندانہ گزار جو ہیں وہ کھلم کھلا ریاست کے خلاف بیان دے رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ کلپ ڈال رہی ہیں. شہریار افریدی جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کے لیے ویڈیو موجود ہے، اس پر ذکر آنا وہ آگے کہہ رہا ہے کہ جاؤ ہم چلو جی ایچ کیو بعد میں حملہ ہوا. انہوں نے گرفتار کرنے پولیس جاتی ہے تو بابر ستار کہتے ہیں کہ میں نے انہیں نہیں دینا. انہوں نے ڈی سی اور ایس پی کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور ان کو فارغ کرنے خیر وہ اپیل میں گئے تو وہاں معاملہ رک گیا. تو جب اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آئین کو آپ کہیں کہ میں ہی کروں. ساکر صاحب صاحب کہتے تھے کسی بندے نے انہیں کہا کہ سر لا یہ ہے، آگے سے بڑے ناراض ہوئے، یہ کورٹ کے اندر ہوا ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا کوئی ہوا کے اندر. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم کیسے مجھے بتا رہے ہو کہ لا یہ ہے، لا ہوا ہے کہ میں کہوں گا. اگر آپ اندازہ لگائیں چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ قانون وہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ کروں. تو یہ تلاشی میں لگائی گئی تھی، اس کا الٹیمیٹ یہی نکلنا تھا. جس طرح سے آپ اداروں کو مس یوز کیا عدلیہ کے ادارے کو، جب اس کو آپ ریکٹیفائی کریں گے تو بڑا لمبا آپریشن کرنا پڑے گا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ ایک
آٹومیٹک موڈ ہے, پہلے آپ نے رائٹ پہ گاڑی لگائی ہے, پھر آپ نے آرام سے لیفٹ موڈ لے لیا, یہ تو چکر گاڑی آنا پڑے گا نا آپ کو. تو اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوائٹ نیچرل ہے. اچھا, آپ نے سر جوڈیشری کا بتا دیا, آپ نے میڈیا کا بتا دیا, کردار واضح کر دیا, آپ نے اہل سیاست کو تھوڑا سا کور کر لیا ہے. یہاں تو سب سے پہلے تو اہل سیاست استعمال ہر دور میں ہوئے ہیں, اور آپ بھی آج کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل سیاست پھر ایک دفعہ استعمال ہو رہے ہیں اور فائدہ جو ہے وہ دوسرے لے رہے ہیں, کندھے پہ ان کے بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے, اور پھر ان کو بھگتنا بھی انہیں کو پڑے گا آگے جا کے, جس طرح کے ماضی میں بھگتتے آئے. بالکل درست ہے, انہوں نے بولنا سارا کا سارا ان ترمیموں کی اگر آگے جا کے بہت زیادہ مقبولیت نہ ہوئی ہے بنانے میں کھاتے میں آئے گی, اور جو باقی سٹیپس ہوں گے اس کے بعد وہ بھی ظاہر ہے سبل قانون کھاتے میں آئیں گے, بھگتنا ہونا پڑے گا, جس میں تو کچھ شبہ نہیں ہے, وہ جانتے بھی ہیں, لیکن وہ کریں کیا, وہ اگر مساکے جمہوریت کرتے ہیں لندن میں جا کے تو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کھڑے کر دیتی ہے ان والے پر, تعلق قاضی کو بھیج دیتی ہے کہ جا کے وہاں جا کے دھرنا دو اور سارا سسٹم ملا دو, ججوں کو کہتی ہے ان کو نہر قرار دے دو, ان کو عدالتوں میں بلا کے بے عزت کرو, میڈیا کو کہتے ہیں ان کو گالیاں دو, تو وہ لوگ کو ٹکے بیٹھنے نہیں دیتے, وہ معاہدہ کرنے تو آپ بیٹھنے نہیں دیتے, نئی پارٹی کھڑی کر دیتے ہیں, باقی سارے اداروں کے پیچھے لگا دیتے ہیں, کریکٹرائزیشن کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو ہاتھ پیچھے ہٹے گا دوسرا ہاتھ اپنی باری لے لے گا. نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں باری نہیں لینی, پیپلز پارٹی والے باری لینے آ جائیں گے. اچھا, پیپلز پارٹی کی ہم نے باری نہیں لینی, عمران خان صاحب کو باہر کر کے جیل میں بیٹھے ہوئے کہ مسلم مذاکرات کرو, مقصد کیا مجھے باری لو, وہ باری مانگ رہے ہیں. یہاں انقلاب لانے والی بات تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی بڑا انقلابی ہو, بڑا فیئر ہو چاہتا ہو معاملہ, پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی مشکلات ختم ہو جائیں, فائنینشیل گروتھ ہو اور پورا ملک ترقی کرے, اور تہذیبی طور پر بھی, ثقافتی طور پر بھی, دفاعی طور پر بھی, انڈسٹریل ترقی بھی ہو, زراعت بھی ہماری بڑھتی جائے, یہ تو کوئی بھی نہیں چاہ رہا. عوام کو سہولتیں ملے, کسی کا ٹارگیٹ نہیں ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گودی لیا جائے, گودی لے کے اس کے پاس مجھے حکومت دیتے, بعد میں آپ کو مرضی کرتے پھرے. عمران خان کا دور آپ کے سامنے ہے, فیصلے سارا کچھ کرتے تھے. ایک کرنل جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پوری کی پوری سپریم کورٹ, تھوڑی بہت نہیں, پوری کی پوری اور ساتھ پارلیمنٹ صرف ایک کرنل چلا تھا جو آرڈر دیتا تھا آپ کے سامنے ہے. ووٹ کس کے زیادہ تھے اور وہاں سینٹ میں جیت کون ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اسمبلی میں ترامیم کیسے ہوتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو اٹھا کے سیم میں لگایا جاتا ہے, سارا تماشا پہلے بھی ہوتا ہے. تو ابھی ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ سر ہم نے نہیں کرنا, ہم تو سائڈ پہ ہوئے ہیں, وہ کو اٹھا کے کرے کریں گے دوسری پارٹی والے. ان کا آپس میں اخلاص کتنا ہے. مولانا فضل الرحمان کو نون لیگ نے استعمال کیا, اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا. بندیال جو ہے وہ مارشل زمانے کے چکروں میں تھا, اس نے فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم اور 5 وزراء کو نہر قرار دے دوں گا. آج یہ بات لیک ہو گئی, اس نے کچھ آرڈر دیے ہوئے تھے کہ الیکشن کرو, فنڈ جاری کرو, فلاں کرو, سازش کا حصہ تھا وہ. اب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بندے اتنی جلدی آ نہیں سکتے مولانا فضل الرحمان سے, آپ لاکھوں بندے لا سکتے ہیں. انہوں نے ایک دن کے نوٹس پر اپنے کارکنوں کا اسلام آباد پہنچو, پیسفل دھرنا دیا, جج اٹھ کے بھاگ گئے, سپریم کورٹ سے کام رک گیا سارا, کیس کی تاریخ پڑ گئی, مارشل سے بچ گیا. اب جیسے جیسے لڑی ہوئی جمہوریت ہے, جو بھی ہے کسی کو تو نہیں ہے کم از کم چلے. اب وہ مولانا نے اتنا بڑا کام کیا, اس کے علاوہ بڑے کام کیا. نون لیگ جتنی دیر کرائسس میں رہی ہے, مولانا سڑکوں پہ رہے ہیں, بندے تو ان کے تھے, بھائی نے جرم مندانہ اپوزیشن کی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن سپورٹ گراؤنڈ جو تھی اور سڑکیں جو گرم کرنی تھی وہ تو جے یو کے لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں چند منٹوں میں آ جاتے. اب ان کو استعمال کر کے دونوں پارٹیوں کو فارغ کر دیا سائڈ. دو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, ہم نے افغانستان کو بہت پالیسی بنانی ہے, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ادھر ان کو الیکشن بھی نہیں جیتنے دیا, کا بیٹا تو الیکشن جیتا ہوا تھا. مولانا کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ وہ جیتے ہوئے اسمبلی الیکشن میں ان کے بیٹے کے 2-3 پولیس رہ گئے تھے, وہاں پولنگ میں لگی, وہاں بھی فائرنگ کرا دی گئی, نہیں جیتنے دیا گیا. تو یہ بہت کچھ ہوا ہے. اچھا, ان کو کمپین چلانے دی گئی, یہ جو ایک ٹی کا ٹارگیٹ تھی, پتہ نہیں کون سی ٹی میں باڈی مار رہی تھی زیادہ. تو یہ بڑا سیدھا کہنا ہے کہ ایک دوسرے مخلص ہی نہیں ہے, جواب مخلص نہیں. ہر دور میں ہر شعبہ, ہر ادارہ جو ہے وہ استعمال ہوا. اچھا, لیکن ایک حد تک استعمال ہوا, اور اس حد تک استعمال ہوا کہ وہ خود بھی کسی حد تک محفوظ رہا. لیکن اس بار تو سارے لوگوں نے اپنے گلے میں, چاہے میڈیا ہو, چاہے عدلیہ ہو, چاہے اہل سیاست ہو, پارلیمان ہو, سارے نے پھٹے پہ کھڑے ہو کے گلے میں سولی کا پھندا ڈال لیا ہے.
اب یہ جو سولی کا پھندا ڈلا ہے جس کے بارے میں آپ جیسے اہل دانش یہ تاثرات دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت جو ہے وہ اب بڑا ہی سخت ہے اور یہ سارے کے سارے اتھل ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیے کیا یہ چیز ان کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے وہ پھندا ڈال لیا ہے جو اب نکلے گا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ، کیونکہ ایک دفعہ سولی کا پھندا ڈلا ہوا باہر نہیں نکلتا انسان کو مردہ کیے بغیر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سولی کا پھندا سب کو ہی لے ڈوبے گا ان کو؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر کہ آنے والے دنوں میں حالات کیا بنتے ہیں. بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں لیکن آگے صورتحال کیا بنے گی، کون ملک میں آتا ہے کون نہیں آتا، ملک کے اگلے فیصلے کیا ہوتے ہیں. یہ جو ایک بہت بڑا شفٹ آیا کہ جس میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے. وہ اس لیے ہوئے کہ جو پالیسی اس مرتبہ بنی تھی پروجیکٹ عمران کے لیے وہ ماضی میں کبھی نہیں بنی. ماضی میں یہ تھا کہ بارشیں لگتی تھی یا مارشل لا تھا یا بارش لگ جاتی تھی کہ اب یہ آئے گا پھر اگلی باری اس کی ہے پھر اس کی ہے. اس طرح انہوں نے یہ کیا جو پاشا پروجیکٹ تھا ندی دور میں یہ پاشا پروجیکٹ تھا جو پھر فیض میں دور سے چلا. اس میں انہوں نے بتایا ججوں کو بھی، خود فوج کے اندر بھی باور کرایا، خود میڈیا کے اندر بھی باور کرایا، پبلک کو بھی باور کرایا، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرانے سیاستدان سارے کے سارے ختم، ان کا وجود ہی ختم ہے، ناپاک ہے، یہ زمین سے پاک کر دینی ہے. صرف ایک پارٹی ہوگی اور ایک لیڈر ہوگا. اس کے لیے 1996 سے انہوں نے کام شروع کیا. مشرف کا مارشل نام رکھا تو جربا شریف پہلے ہو جاتا. وہ مارشل کے چکر میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں آ گئی، بے شہید ہو گئی. بعد میں نواز شریف کو بھی ایک موقع دیا وزٹ کر کے نکالا انہوں نے. تو وہ ایکچولی پلان چونکہ یہ تھا کہ اب ہم نے ساری پارٹیاں ختم کر لی ہیں. وہ ورکنگ وغیرہ زیادہ ہو گئی اس میں پھر میڈیا بھی بری طرح سے استعمال ہو گیا، ججز بھی بہت بری طرح سے استعمال ہو گئے، باقی ادارے بھی انتہائی بری طریقے سے استعمال ہو گئے، بڑے طریقے سے. خود اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان پہنچا. یہ معاملہ ہو گیا. اگر پروجیکٹ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو گندا کر کے اس کو لانا، اس کو گندا اس کو لانا، اگلی بار اس کو دینی ہے، تو شاید ایک توازن رہتا. یہاں جمہوریت جو ہے وہ تو جل ہی ہے. ایک بھٹو صاحب کو موقع تھا، انہوں نے پوری طرح سے نہیں کر سکے. وہ اگر وہ خانے سکوت ڈھاکہ کے بزرگوں کو لٹا دیتے تو ممکن ہے پاکستان کی وجہ دیتے. دوسرا موقع پھر بیلوی صاحب کو ملا، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے چلنے نہیں دیا. تیسرا موقع نواز شریف کو ملا، جب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے تو ان کو بھی نہیں چلنے دیے، حکومتیں وعدہ کراتے رہے ان کی. پھر انہوں نے صلح کرنے کی کوشش کی، 2 ہفتے میں زیادہ ہوں گے، پھر صلح بھی نہیں مانے گی ان کی. وہ چپ کر کے کام کرتے رہے، وہ بھی نہیں کرنے دیا انہوں نے. تو الٹیمیٹ یہ ہے کہ کیونکہ ایک ذہن سازی آپ نے پورے اداروں کی ملک کی یہ کر دی کہ پچھلے سارے ختم ہیں. اب وہ نسل، وہ ججز، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ نہیں کر پا رہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جتنے ٹاؤٹ اینکر ہیں، ٹاؤٹ صاحب جتنے ہیں جلسے کے ٹاؤٹ جنہوں نے غلاظت کر کے سارا میڈیا اٹھا دیا، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے فائلیں دکھاتے تھے جائے کہ وہ جو فرار ہو گیا، فرار نہیں ہوا، بھیجا ہے لندن جس کو. وہ خود کہتا تھا کہ یار میں بلا کے فائلیں دے دوں، تو پاگل کے بچے تو فائل پڑھ سکتا ہے. وہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، بڑا سمجھدار آدمی ہو، وہ فائل پڑھ سکتا ہے کہ کیس میں پیسے کہاں گیا، ٹرانزیکشن کیا چیز کیا وہ کیا. اگر کرپشن سے کی بھی ہو تو فائل پڑھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ تو ایلیگیشن ہی ہوتی ہے نا. جب ہم فائلیں اب ایک اور صاحب کہہ رہے تھے ہمارے سابق کو کہ جب ہم فائلیں دکھاتے رہے ہیں، اس سے پہلے ایک اور اس سے پہلے فرار ہوا تھا، وہ لایا بھی، وہ سارے اسٹیبلشمنٹ لائے تھے اس کو، صافی بھی نہیں تھا ڈاکٹر میں، وہ بھی کہتے ہیں فائلیں دکھاتے تھے. وہ تو بندے ہوئے تھے. تو پروجیکٹ یہ تھا نا کہ سب کو گندا کرنا ہے، تمہاری ڈیوٹی سے تمہیں پیسے بھی تھے، پیسے بھی ایک صافی اربپتی ہو گیا. صافی وہ تھے نہیں، وہ بھی اربپتی ہو گئی. اور ہم کو آپ کو تو نوکریوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. انڈسٹری ایسے بیٹھ رہی ہے جس کے کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، یہاں بات کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو چنا نکال دیا نا انہوں نے. اس طرح تو بازی میں کبھی بھی نہیں ہوا. مارشل آرٹ وار کے اندر بندہ کوئی کو بات کر لیتا تھا. تو اب تو انہوں نے یعنی کہ صفائی کر دی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن یہ سب کچھ اس پلان کا نتیجہ ہے جس میں طے کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ایک کے سوا باقی سب ختم. تو لوگوں کو اب ایک ظاہر 2-3 نسلیں آپ تیار کی نہیں ہے، وہ کچھ وقت لگے گا اس کو شروع کرنے. جمہور اور جمہوریت کہاں گئی؟ بات پھر وہی کی جاتی ہے، بار بار جمہور کی زبانی کلامی بات کی جاتی ہے، جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اس ملک میں تو کسی بھی، چاہے جتنے پہلے نظام تھے یا اب یہ جو نظام ایک نیا آ گیا ہوا ہے یا آئندہ آ رہا ہے، اس میں جمہور اور جمہوریت تو پھر بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. اس میں بات بڑی سادہ سی ہے کہ اب جو 2018 کا ماڈل تھا، کا ماڈل وہ ہائیبرڈ ماڈل تھا. حکومت ساری فوج چلاتی، وہ خود کہہ رہے ہیں
کہ وہ فیض صاحب یہ کرتے تھے، باجوہ صاحب یہ کرتے تھے، بل وہ لا رہے تھے، ڈالر کا ریٹ وہ طے کر رہے تھے، فارن معاملات وہ دیکھ رہے تھے، وہاں یہ کر رہے تھے. تو اس میں جو مجھے نام سونپی گئی تھی وہ پوری نہیں کر سکے. مطلب وہ ہمارے گفتگو میں رائے محتاط تھے، کچھ چیزیں کچھ اٹھتے تھے، وہی فوٹو شکایت تھی. اب ہائیبرڈ نظام جب نظام ہو گیا تو اس کے بعد شباز شریف والا سیٹ اپ آ گیا. تو یہ آپ سمجھے ہائیبرڈ پلس ہے، یہ ہائیبرڈ نظام نہیں ہے، ہائیبرڈ پلس ہو گیا. اب ان کو مداخلت اور بڑھ گئی ہے. تو اس طریقے کے سارے کام لے کر اس کو اتنی اسپیس ملے گی وہ لے لے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوسری سکتی ہے اس کو لے آئے، ورنہ اسی میں گزارا کریں. وہ تو جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی، اس کو اسپیس ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم جیسے عام شہریوں کو باعزت روزگار اور جو ہماری بنیادی سہولتیں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم، ہماری صحت کی سہولتیں، تفریح کی سہولتیں، علاج کی سہولتیں، یہ ساری چیزیں اس طرح کی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مناسب انتظام کرنے کو روزگار باعزت ہو جائے، کوئی شہری مسائل کم ہو جائیں. تو ہمارا تو اسی پر نظام بتا رہا ہے. وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آئے جمہوریت ہوگی جس میں عوام کا حق حکمران نہیں ہوگا، جس میں مسائل فنڈامنٹلی ختم ہو جائیں گے اور ہم جو ہے اچھے ترقی یافتہ ممالک کے شہری تجربے لانا شروع کریں گے، وہ تو بھی ہنوز دلی دورس. شہباز شریف نے کیا کیا، زرداری صاحب نے کیا کیا، مگر یہ کل جو نواز شریف صاحب نے کیا اس پہ تو عوام اور بالخصوص مسلم لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ تو حیران ہی ہو گئے کہ انہوں نے آ کے بجائے وہ کوئی نئی بات کرتے، کوئی حوصلہ دیتے، کوئی آگے کی جو ہے جیسے کہ ان کا ولولہ تنتنا اور جیسے کہ وہ شیر شیر کے نعرے لگے، لیکن انہوں نے تو شکوہ جواب شکوہ والا شیر پڑھ کے ہی جناب سلام کیا اور نکل گئے. وہ تو جب آئے ہیں تو سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ انہوں نے آ کر جب مجھے پوچھا گیا اس جلسے کے بعد ہمارے پاکستان والے کہ الیکشن کب ہوں گے، انہوں نے میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. تو اسے پھر یہ اندازہ ہوا ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ ٹوٹل سرنڈر کر کے آئے ہیں. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ انہیں شرط کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں بننا وزیر اعظم، یہ شرط رکھی گئی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک دن جیو ٹی وی پر پروگرام چل رہا تھا امیر کا، اس میں فیصل واڈا آئے ہوئے تھے. تو واڈا نے کہا کہ نواز شریف ختم ہو گئے، ابھی آئے بھی نہیں تھے. تو جیو نے ٹکٹ رکھا، اس کی بریکنگ نیوز لانا شروع کر دی، پروگرام کو تو رہا نہیں، نواز شریف ختم شد فلانا یہ ہو. تو یہ ایک میسج تھا. پھر اس پارٹی کو انہوں نے کہا کہ بتا دیں کہ نواز شریف نہیں ہوں گے. خورشید شاہ نے پھر بیان دیا کہ نواز شریف فارغ ہیں، بلاول نے بھی دیے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا. تو نواز شریف صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ مجھے نہیں آنے دینا. تو انہوں نے کہا اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اپنی بیٹی اور بھائی کو فی الحال آگے کرنے بعد میں دیکھیں گے. تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا. تو وہ کمپرومائز ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے ان کی فیصلہ ان سے آج بھی کوئی مساق جمہوریت کی امید رکھتے ہیں، کوئی ان سے جو ہے ووٹ کو عزت دو کی امید رکھتے ہیں. وہ تو بالکل ہی گرے ہوئے اور بالکل ہی جو ہے وہ شکوہ جواب شکوے کا شعر پڑھ کے جان چھڑانے والی بات کرنا، یہ تو انہیں زہر نہیں دیتا تھا یا ان کے قدکار کے مطابق. اس میں نا دو آپشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پھر آپ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور ایک سائڈ پہ ہو گئی تو صاف تو کسی نے آپ کو دینا نہیں ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ سسٹم کا حصہ بن کے کوشش کریں گے کچھ اچھے کام آپ کے کھاتے میں اور پڑ جائیں. ڈیولپمنٹ تو پہلے نون لیگ نے بہت بتائی ہے، یہ لاہور کی جو ان شکل و صورت ہے یہ ساری نون لیگ نہیں نکالی بلکہ پنجاب کی بہت شاندار سڑکیں ہیں اور چیزیں اور امام نصیر پہلے سے منسوخ ہوئے، بہت سارا کام تو بہت سارا ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی شاید اس کے ذریعے ہمیں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کچھ لیے کر جائیں تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جو عوام کے ذہن میں رہ جائیں کہ جب اس ملک میں باقاعدہ سیاست شروع ہو تمہارا کام زیادہ کر جائے. تو یہ ایک کوشش ہی ہے. اور جب سیاست انہیں پتا تھا کہ میں پیچھے رہوں گا زرداری صاحب سنبھال لیں گا، زرداری صاحب پیچھے رہ جائے سنبھال لیں گا. آخری آپ کی باتوں سے سوال نکل جا رہا ہے. آخری سوال صاحب نوید چوہی صاحب، اس سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ترمیموں پہ ترمیمیں آئی جا رہی ہیں اور آگے مزید آتی 35 36 40 تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس میں تو پورا سٹرکچر ہی بدلتا جا رہا ہے اور اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جتنے باپے چاچے ہیں وہ مائنس ہوتے ہوئے اور نئی نسل آتی ہوئی، کوئی نئے لوگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے اور کیا یہ مستقبل میں عوام کے لیے ملک کے لیے اس میں بہتری بھی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں پلان تو یہی لگ رہا ہے جیسے چلائی جا رہی ہے کہ صوبے اتنے بنا دو، ہر ضلع صوبہ ہونا چاہیے. ہم بھی ہو رہی ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہا تو میں کہ جب آپ ذاتی الیکشن کرائیں گے پراپر طریقے کے ساتھ اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں کے اندر مسلسل سرکلوں میں یونٹس کو کھولیں گے، لیکن بنیادی طور پر
آپ سمجھے کہ بنیادی جمہوریت چلے بلداتی ادارے، اس کے بعد پلان تو ان کا یہی ہے. لیکن یہ تو رکھنا کہ جب نہیں قیادت آنے کے بعد کوئی پاکستان کا فنڈامنٹل تبدیلی آ جائے گی، اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 3-4 دن پہلے ایک بڑی خوبصورت ریمارکس دیے، کسی اور کیس میں دیے، میں نے اسے کرا دیے. انہوں نے کسی کیس میں بلایا ہوا تھا سی سی پی او کو یا آئی جی کو، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، ہم معاملہ اچھا طریقے سے کر رہے ہیں، مینیج ہمیں تھانے بھی دینا. تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مزید تھانے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل کی خرابی تو پولیس کے نظام کے اندر، پہلے اس کو تو درست کریں نا. آپ ذہنی مقابلے جتنی مرضی کرنے کرائے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا بعد میں، آپ دیکھ لیجیے گا ابھی بھی ہے. ٹریفک تو آپ کنٹرول کر نہیں سکتے لاہور کی، تو ذہنی مقابلے کر کے کرائے والے کنٹرول کر لیں گے. لاہور کی خبر پاکستان اندھا بند یہاں موٹر سائیکلیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ چمچی چل رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اندھا بند. کراچی میں ڈمپر روز مدے مارے ہوتے ہیں، ٹریفک آپ میں کنٹرول نہیں ہوتی. آپ ایک سرکاری اسکول نہیں چلا سکتے، کوئی پارٹی بھی پی ٹی آئی سمیت ایک سرکاری اسکول آپ ڈھنگ سے نہیں چلا سکتے. تو آپ کے نام مدارس بھی چلا لیں گے. بھائی مدارس کو کنٹرول کریں، انہیں ان کی لسٹیں بنائیں، وہاں نگرانی کا نظام رکھیں. آپ چلا سکتے ہیں، آپ تو سرکاری اسکول نہیں چلا سکتے. پہلے والے اسکول آپ ہینڈ اوور کر رہے ہیں دوسروں کو بھی جانے دیں. تو یہ تو کیپیسٹی ہے، تو نہیں کیا انہوں نے کیا کر لینا، اسٹرکچر تو ہے ہی نہیں. گورننس کی طرف تو گورنمنٹ کہیں صوبائی ہو یا وفاقی ہو توجہ ہی کسی کی نہیں ہے، وہ پریورٹی نہیں ہے، وہ ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. تو گورننس کے بغیر تو پھر یہی حال ہوگا جو بے ترتیبی آپ کو ہر جگہ ہر ادارے میں ہر آدمی کی زندگی میں نظر آ رہی ہے، وہ تو پھر اسی طرح ہی ہوگی. چلان پہ زور ہے، ان سے وصولیوں پہ زور ہے، لیکن عوام کی جیب بھرنے پہ کسی کا خیال نہیں ہے کہ وہ دے گے تو لیں گے نا. اب اس کو خالی جیب میں ہاتھ ڈالی جا رہے ہیں اور عوام کو الٹائی جا رہے ہیں اور امیر کو نوازے جا رہے ہیں، بس یہی کچھ ہو رہا ہے. ان کی تو اس حد تک منصوبی اپروچ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عوام استعمال کر رہی ہے اور حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا ماحول کو فائدہ. مثلا سولر پینل آئے تو بجلی کی کھپت کم ہوگی، ٹھیک ہے نا جی. اور سرنا صاحب مارا جا رہا ہے نا، بھوکے کوئی نچوڑا جا رہا، بھوکے کوئی مارا جا رہا. یار 4 بندے جڑے امیر ہیں انہوں کو بھی تو کچھ لے لو یار، تو خدا کا خوف. سرکاری ملازموں کی پینشن ہے ان کو ڈاکہ مارا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی پینشن تو آپ کے لیے دیں گے، وہ آپ لے ہی نہیں سکتے، گریجوٹی کم کر ہی نہیں سکتے. 500 ارب غریب آپ جیسے ہم جیسے ملازم دے رہے ہیں. جی بالکل بالکل، سارا کھاتا تو ہمارا کھلا ہوتا ہے. جو کارٹن نشی کر رہے ہیں، اشرافیہ نشی کر رہی ہے، عوام کس نے اور آگے بھی کس نے. اللہ تعالیٰ اسی سب کو ہدایت دے اور عوام کی بھی کہیں سنی جائے، وہ اللہ ہی سنے گا، حکومت تو سننے والی. آپ کا نوی چوہی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے نوی چوہی صاحب کے بڑے ہی خوبصورت خیالات، بڑے ہی ویژن کے ساتھ انہوں نے تمام جائزہ جو آپ کے سامنے پیش کیا. یقیناً آپ کے لیے بھی لمحہ فکر ہے اور حکومت اور ایوان اقتدار فیصلہ سازوں کو بھی اس بارے میں کچھ تو سوچنا ہے، کچھ جمہور اور جمہوریت کے بارے میں بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شاید اس سے تھوڑا سا بھرم رہ جائے گا. ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نے